ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں رحمت پور میں ایک بی بی فاطمہ رہتی تھی۔ عمر 65 سال، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، بس ایک کچا گھر اور صحن میں نیم کا درخت تھا۔ بی بی فاطمہ کا ایک اصول تھا، صبح فجر کے بعد وہ جو پہلی روٹی پکاتی تھی اسے خود نہیں کھاتی تھی، اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے صحن میں ڈال دیتی۔ پلک جھپکتے ہی 40 سے 50 چڑیاں، فاختائیں، مینا آ جاتی، چیں چیں کر کے دانہ چگتی اور اڑ جاتی۔ محلے کی عورتیں کہتی، بی بی تمہارے پاس تو خود کھانے کو پورا نہیں ہوتا، پرندوں پر کیوں ضائع کرتی ہو؟ بی بی مسکرا کر جواب دیتی، بیٹی رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، اور بھوک کا درد صرف انسان کو نہیں ہر جاندار کو ہوتا ہے۔ پھر ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑا، 8 مہینے بارش نہ ہوئی، کھیت ویران، کنویں سوکھ گئے، بی بی فاطمہ کے گھر بھی فاقے شروع ہو گئے۔ تیسرے دن فاقے کا، بی بی فاطمہ کمزور سے چارپائی پر لیٹی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اچانک سین سے عجیب سی آواز آئی۔ بی بی نے مشکل سے آنکھ کھولی تو حیران رہ گئی۔ صبح سے سین میں سینکڑوں چڑیاں آ جا رہی تھیں، ہر چڑی کی چونچ میں گندم کا دانہ، باجرے کا بیج یا کوئی چھوٹا پھل تھا۔ سب چڑیاں باری باری آ کر سین میں دانہ رکھ رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے میں سین میں اتنا اناج جمع ہو گیا، 3 مہینے کا راشن بن گیا۔ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، نمبردار دوڑا آیا۔ بی بی یہ کیا ماجرا ہے؟ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی، بیٹا یہ اللہ کا کرم ہے، میں نے جو سالوں تک ان بے زبانوں کو کھلایا، آج وہ قرض اتارنے آئی ہیں، یاد رکھو نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس دن کے بعد پورے گاؤں نے بی بی فاطمہ سے سبق سیکھا۔ ہر گاؤں کے باہر پرندوں کے لیے پانی اور دانہ رکھا جانے لگا۔ جو مخلوق کے لیے رحمت بنتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔